محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روی عن انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تزال لا الہ الا اللہ تنفع من قالها وترد عنهم العذاب والنقمة ما لم يستخفوا بحقها قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما الاستخفاف بحقها قال يظهر العمل بمعاصي الله فلا ينكر ولا يغير۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والے کو ہمیشہ نفع دیتا ہے اور اس سے عذاب و بلا کو دفع کرتا ہے جب تک اس کے حقوق سے بے پرواہی اور استخفاف نہ کیا جائے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اس کے حقوق سے بے پرواہی اور استخفاف کیے جانے کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی نافرمانیاں کھلے عام طور پر کی جائیں اور ان کو بند کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والے کو ہمیشہ نفع دیتا ہے اور اس سے عذاب و بلا کو دفع کرتا ہے جب تک کہ اس کے حقوق سے بے پرواہی اور استخفاف نہ کیا جائے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اس کے حقوق سے بے پرواہی و استخفاف کیے جانے کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی نافرمانیاں کھلے طور پر کی جائیں اور ان کو بند کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ اب آپ ہی ذرا انصاف سے فرمائیے کہ اس زمانے میں اللہ کی نافرمانیوں کی کوئی انتہا، کوئی حد ہے اور اس کے روکنے یا بند کرنے کی کم از کم تقلیل یعنی ان کو کم کرنے کی سعی یعنی کوشش کی جاتی ہے یا نہیں؟ ہرگز نہیں۔ اس ایسے خطرناک ماحول میں مسلمانوں کا عالم میں اور دنیا میں موجود ہونا ہی اللہ تعالیٰ کا حقیقی انعام ہے، ورنہ ہم نے اپنی بربادی کے لیے کیا کچھ اسباب پیدا نہیں کر لیے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا کوئی اللہ کا عذاب اگر زمین والوں پر نازل ہو اور وہاں کچھ دیندار لوگ بھی موجود ہوں تو ان کو بھی نقصان پہنچتا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں تو سب کو اثر پہنچتا ہے مگر آخرت میں وہ لوگ گناہ گاروں سے علیحدہ ہو جائیں گے، اس لیے وہ حضرات جو اپنی دینداری پر مطمئن ہو کر دنیا سے یکسو ہو کر بیٹھے ہیں اس سے بے فکر نہ رہیں کہ خدا نخواستہ اگر گناہوں اور منکرات کے اس عام ہو جانے پر اور اس کے شروع پر کوئی بلا نازل ہو گئی تو ان کو بھی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا اور اس کی سزا اٹھانی پڑے گی۔